अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दुख परदेसां दे परदेस की आज कुछ कहानी बयान करने लगे हूँ जो मुझ पे बीती है, जो मैंने देखी है, जो मैंने सुनी है। जब पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से परदेसी परदेस में जाता है तो रिश्तेदार, अहबाब, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, नाते सब बड़े खुशी खुशी उससे मिलते हैं कि ये परदेस में जा रहा है और हमारे लिए कोई बेहतरी का सामान बनाएगा। और होता भी ऐसा है कि कोई बहन, भाई, बेटा परदेस चला जाता है। परदेस की सख्तियाँ, दुख, तकलीफ़ बर्दाश्त करके वो अपने रिश्ते नातों को निभाता है और उनकी ज़रूरियात पूरी करता है। क्या बताऊं, जब वो ज़रूरियात पूरी करते करते थक जाता है, ज़रा बराबर भी ज़रूरियात पूरी करने में लफ्ज़ आती है, तो उसके जिसके साथ, जिस बहन भाई के साथ सारी ज़िंदगी अच्छाई की होती है और कर रहा होता है, वही बहन, भाई, औलाद सबसे पहले गाली देती है, बुरे अलक़ाबों से नवाजती है, उसके लिए मसाइल खड़ी करती है, उस परदेसी के लिए मुश्किलात पैदा करती है, उसके माल व असबाब जायदाद पर कब्ज़ा करते हैं। परदेसी से ज़रूरियात के अलावा अगर कोई कर्ज़ लेता है तो वापस नहीं करता। कौन सा परदेस से उसने आना है और हम वापस करेंगे। और अगर परदेसी मांग ले तो उसको उसकी निस्बत गाली, माँ बहन की गाली, बदतमीज़ी, कत्ल की धमकियाँ और बहुत कुछ। जब ये मंज़र होते हैं, और मैंने देखा है और मुझ पर गुजरी है, और अक्सर लोगों को भी मैंने देखा है, जो सारी ज़िंदगी दाढ़ी सफ़ेद, बाल सफ़ेद, बूढ़े हो जाते हैं कमा कमा के, और जब वो परदेस से अपने वतन लौटते हैं, उनके पास जो जायदाद, ज़मीन बनाई होती है, थोड़े बहुत बैंक बैलेंस होते हैं, तो वो उसको अपनी औलाद ही, बहन भाई धक्के मार के घर से, अपने ही घर से बेदखल कर देते हैं और वो रास्तों में भीख मांगते हैं। जिसने सारी उम्र गर्मी, सख्ती, त्यौहार, ईद, बारात तन्हा मनाई, जिसने अपने लिए मोज़े नहीं खरीदे सर्दियों, जिसने अपने लिए परदेस में नए कपड़े नहीं खरीदे, जिसने अपने लिए परदेस में कोई ऐश इशरत का सामान नहीं किया, बीवी से दूर रहा, अपनी जवानी बर्बाद कर दी, बच्चों से दूर रहा इसलिए कि मेरी बीवी, बच्चे, मेरा ख़ानदान सहूलत में रहे। लेकिन आखिर में क्या मिला? जिस बीवी बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी वो कमाया, तकलीफ़ें उठाई, धूप, सर्दी, गर्मी, हर चीज़ के लिए, और उसे लात मार कर बाहर कर दिया, घर से बाहर कर दिया, और वो मफलूज होकर रह गया। ये अपनी आँखों से देखा। यहाँ परदेस में एक परदेसी जब बीमार होता है ना, तो अस्पताल में जब जाता है, दाखिल होता है, तो उसका पूछने वाला पीछे से कोई फ़ोन नहीं करता कि वो सुबह बीमार था, रात बीमार था, उसकी तबीयत कैसी है, कैसी नहीं है। क्योंकि परदेस में रहने वाले पर जो हज़ारों लुटाता है किसी पर, उसके पास 100 या 200 रुपये बैलेंस का नहीं होता है कि वो हटकर वो अपने भाई, अपने बाप या अपने बेटे को पूछ ले कि किस हाल में है मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरे रिश्तेदार किस हाल में है। और वो परदेस में तड़प तड़प कर जान दे देता है, यहाँ तक वो मर जाता है। एक्सीडेंट भी होते हैं, मरते हैं, वैसे मर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाते हैं, मर जाते हैं। मौत तो बरहक है, लेकिन जब उसका कोई पूछे ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। और यहाँ पे वो डीप फ्रीज़र में उनकी लाशें पड़ी होती हैं।
وصول کرنے والے پھر وصول بھی نہیں کرتے، وہ کہتے یہیں دفنا دو، اور پیسے لگیں گے، وہاں سے منگوائیں گے، جہاز کے پیسے لگیں گے، میت تابوت کے پیسے لگیں گے، یہاں پہ کاغذات جمع کروانے لینے دینے پہ پیسے لگیں گے، ہمارے بھاگ دوڑ پہ پیسے لگیں گے، وہیں دفنا دو، دفع کرو، ہم اس کی لاش کی نہیں وصول کریں گے۔ کیا زندگی ہے، کیا کہانی ہے۔ افسوس، جب کسی اپنے رشتہ دار دوست احباب کو ضرورت ہوگی تو وہ فون کرے گا، وہ تجھ سے یہ نہیں پوچھ، فون نہیں، مس کال دے گا، اپنے پیسوں سے بھی فون نہیں کرے گا، اور تجھ سے یہ کہے گا کہ میری ضرورت، اور تجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو کیسا ہے، دن رات کیسے گزر رہے ہیں، تکلیف تو ہوگی یا نہیں ہوگی، کھانا پینا کیسے چل رہا ہے، کپڑا پہنا تھا یا نہیں، نہائے تھے یا نہیں، یہ نہیں پوچھے، یہ پوچھیں گے تیرا کام کیسے چل رہا ہے، کوئی بینک بیلنس ہے تیرے پاس تو ہمیں بھیج دو، ضرورت ہے ہمیں، اور ہم وقت آنے پہ لوٹا دیں گے، جبکہ وہ لٹائے نہیں جائیں گے، اور وہ شخص اسی خوشی میں پاگل ہو کے کہتا ہے یار مجھے اس نے فون کیا، اور میں اس کا رشتہ دار ہوں، بھائی ہوں، بہن، اس کو ضرورت ہے، وہ اوروں سے بھی قرضہ لے کے تنخواہ آنے سے پہلے یا مزدوری سے پہلے لوگوں سے قرضہ اٹھا کر وہ بھیج دیتا ہے کہ چلو میری اس بہن، بھائی، بیٹے کی مشکل یا بیوی کی مشکل حل ہو، لیکن وہ اس پہ بھی اکتفا نہیں کرتے، راضی نہیں ہوتے۔ جب ایک بھائی کے ساتھ تو نے ساری زندگی صرف کر دی اچھا کرتے کرتے، جب وہ بھائی گالیاں دے اور کہے کہ تو آئے اور تجھے میں گولی مار دوں گا، یا تو آئے تجھے میں کتے کے، یعنی وہ کتے کے ساتھ باندھ کے رکھوں گا، اور تو آئے اور تیرے ساتھ میں یوں کروں گا، تو کتنا، کیا، تو کون ہے، تو کیا ہے، اور ہم نے تمہیں زندہ پہلے ہی مار دیا تھا، ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ادھر نہ آنا، تو دل پھٹ گیا، دل خون کیا صورت، میری مسکراہٹ میں مت جائے، میرے اندر دل جو ہے اس پہ جائیں کہ اس کے اندر کتنا رونا دھونا ہے، کتنا طوفان برپا ہے۔ لیکن کیا کریں، قرآن و حدیث کے مطابق ہم رشتہ داری صلہ رحمی بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور اگر کرتے ہیں تو سیانے کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یہاں دریا میں نہیں، یہ تو سمندر میں بھی ڈالنے والی بات ہے، سمندر میں بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا صلہ تو رب ہی دے گا، حق مارنے کے مترادف ہو جاتا ہے، صلہ رب دے گا۔ اب اس نوبت پہ آخر انسان اس نوبت پہ آ جاتا ہے کہ بھئی بس توبہ استغفراللہ، پرائے سے، کسی اجنبی سے، پردیس میں نیکی کر لوں گا، لیکن اپنے ملک میں کسی سے نیکی نہیں کروں گا جس کے بدلے مجھے قتل ملے، جس کے بدلے میں مارا جاؤں، جس کے بدلے میری اولاد اغوا ہو جائے، جس کے بدلے میری بیوی مجھ سے چھن جائے، جس کے بدلے جائیداد زمینیں چھن جائے، کیا فائدہ ایسے نیکی کرنے کا۔ تو کہتے ہیں مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈستا، لیکن پردیسی بیچارہ بار بار ڈستا ہے۔ چلے، ہو سکتا ہے اس کی رحم دلی ہو جو بار بار ڈستا ہے۔ بہرحال جو پاکستان یا کوئی بیرون ملک میں بیٹھے ہوئے لوگ جو پردیس میں ہیں اور اپنے دیش سے پردیس ہوئے ہیں، کاش ان کو کوئی اتنا ہی پوچھ لیتے عید والے دن عید مبارک ہو، یا اتنا ہی پوچھ لیتے ہیں ہفتے میں ایک بار کہ کیسے ہو، ٹھیک، بغیر مقصد کے، بغیر لالچ کے ہی پوچھ لیتے، اپنے پیسے ڈال کے بیلنس، لیکن نہیں، ایسا کوئی نہیں کرے، کیونکہ پردیسی ہے، اس کا اللہ ہی وارث ہے۔ اور سن لے ایک بات اور، جب پردیسی کی آہ نکلتی ہے نا تو عرش پہ جاتی ہے، کیونکہ وہ ہر چیز سے ناتا توڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور اللہ بہت غفور رحیم ہے، اور اس کی آہ سنتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ جو شخص پردیسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کے مال ناحق کھاتا ہے، اس کا مال ناحق کھاتا ہے، وہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے پردیسیوں کا خیال کریں، پردیسیوں سے نرم سلوک رکھیں، نرم دلی سے پیش آئیں، اللہ سے ڈریں۔ پردیسی بھی انسان ہوتے ہیں، وہ تمہارے ہی مشکلات کے لیے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن افسوس کاش کہ کچھ سمجھ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، یہ پردیسیوں کے دکھ ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں۔
سنیں اور شیئر کریں۔ پردیسی بیچارہ پردیس میں، اللہ کے سوا اس کا کوئی آسرا نہیں۔ پاکستان میں جیل میں قید ہونا تو اس سے پھر بھی ہفتے بعد پرچی بنا کے کوئی نہ کوئی ملاقات کے لیے چلا جاتا ہے، اور پردیس ایک ایسی جگہ ہے، یہ جیل سے بھی بدتر ہے۔ یہاں تو جہازوں کے ٹکٹ لگتے ہیں، کوئی نہیں خرچ کرتا، کسی کے لیے نہیں جاتا۔ میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ ایک پردیسی اسپتال میں پڑا ہے بیمار اور اس کے لیے دوسرے ملک سے کوئی ٹریول کر کے آیا ہو۔ میں نے نہیں دیکھا اور نہ دیکھ سکیں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جو پردیس میں ہیں ان کو کم از کم اتنا تو کیا کریں کہ حال و احوال پوچھ لیا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔